ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج بھی ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ 3608 جاری رکھیں گے اور آج ہم اس کا یونٹ نمبر 3 شروع کرنے والے ہیں جو ڈیل کرتا ہے ہیلتھ ہینڈی کیپ کے حوالے سے. یہ میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں آپ کی اسٹڈی گائیڈ کے پیج آف کانٹینٹ سے. یونٹ نمبر 3 میں 6 ڈیزیزز ڈسکس کی گئی ہیں. ہارٹ ڈیزیزز، ہیموفیلیا، سکل سیل انیمیا، ایستھما، سسٹک فائبروسس اور ڈائبٹیز. میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس سیشن میں پہلی دو جو ڈیزیزز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیزز سے. دل کے امراض. مینی ڈفرینٹ ٹائپس آف ہارٹ پرابلمس کین افیکٹ چلڈرن. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں جو خیال ہے کہ یہ عمر رسیدہ لوگوں کو یا میچیور لوگوں کو دل کے امراض ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں ایون کنجینٹل کیسز ہیں ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے، یعنی پیدائشی ان کو دل کے امراض کچھ بچوں کو ہوتے ہیں. اور آج جو ہم اس وقت اس سیشن میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہارٹ ڈیزیزز کی وجہ سے بچے کی جو صحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور جو اس ڈیزیز سے جو متاثر بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم فزیکلی ہینڈی کیپڈ کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی انرجی لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے، ان کا اسٹیمنا بھی لو ہوتا ہے، اور ان کی کارکردگی میں ظاہر ہے وہ نہیں ہوتی جو نارمل بچوں میں ہوتی ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن نظر آتا ہے. So heart diseases include congenital heart defects, viral infections that affect the heart, and even heart disease acquired later in childhood due to illness or genetic syndromes. سب سے پہلے جو ہے وہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیزز، جس کو CHD شارٹ میں لکھا جا رہا ہے، کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. Congenital heart disease is a type of heart disease that children are born with. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کنجینٹل کا مطلب ہوتا ہے پیدائشی. کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز وہ ہوئی جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس وقت ان میں ان کے سمپٹم موجود ہوتے ہیں. Congenital heart diseases یا CHDs that affect children include heart valve disorders. اگر آپ پورے ہارٹ کی اس وقت میں فزیالوجی اور اناٹمی ڈسکس کرنے نہیں جا رہا ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ یہ 6 میں سے ایک ڈیزیز ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے یونٹ 3 میں. میں جان بوجھ کے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو بڑی بڑی باتیں ہیں، مین باتیں ہیں وہ میں کروں گا. جو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہے بچوں میں، وہ بچوں کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے؟ ہارٹ والو ڈس آرڈرز لائک اے نیروئنگ آف ایروٹک والو. یہ میں آگے آپ کو اس کی پکچر بھی دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ ایروٹک والو دیکھیں گے وچ ریسٹرکٹس بلڈ فلو. بیسیکلی اتنا کافی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے نا ایک قسم کی پورے جسم کو جو بلڈ جا رہا ہے اس کی پمپنگ مشین ہے. سو ہارٹ والو ڈس آرڈرز میں ایروٹک جو والو ہے وہ اس کے نیرو ہونے سے بلڈ کا فلو متاثر ہوتا ہے، جس سے پمپنگ اوور آل پمپنگ اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. hypoplastic left heart syndrome where the left side of the heart is underdeveloped. یہ صحیح
جیسے ڈیولپ نارمل ہارٹ کی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی. اور اس کو ہم جاری رکھ رہے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر بھی. تیسرے مین ڈس آرڈرز ہیں جو کنجینٹل ہیں, ڈس آرڈرز انوالونگ ہولز ان دا ہارٹ, typically in the walls between chambers and between major blood vessels leaving the heart, including verticular septal defects, arterial septal defects, اور patent ductus arteriosus. آپ نے سنا بھی ہو شاید کہ فلانے بچے کے دل میں سوراخ ہے جی. سو یہ وہ ڈس آرڈرز ہیں جو تیسری مین کیٹیگری ہے کنجینٹل کی, اس کے ہارٹ کی ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہے, وہ جو پیدائشی طور پہ ایسا ہارٹ لے کے آیا ہے جس کی جو والز بٹوین دی چیمبرز اینڈ بٹوین میجر بلڈ ویسلز ان میں جو ہے یہ ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں. اب ان کو آپ کو میں فوٹو بھی دکھاؤں گا. جیسے میں نے کہا یہ میں نے اسکرین شاٹ آپ کی اسٹڈی گائیڈ سے اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں وینٹیکولر سیپٹل ڈیفیکٹ ایروز کے ساتھ مارک کر کے دکھایا گیا ہے. ایرو تھرو ڈیفیکٹ شوز دا شنٹ ڈائریکشن, اور اس میں آپ دیکھ لیں لیفٹ آرٹریم کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے, لیفٹ وینٹریکل کو کیا گیا ہے, رائٹ وینٹریکل کو کیا گیا ہے, اور رائٹ ایٹریم کو ڈسکس کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں جو کہ ہارٹ کی بیسیکلی دو مین سیکشن ہے, لیفٹ رائٹ. اب یہ جو آرٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے, جو دل کے سوراخ والا جو ہم نے میجر کیٹیگری ڈسکس کی ہے, اس کا ایک اور اسکرین شاٹ آپ کی گائیڈ سے اٹھا کے میں نے آپ کے لیے یہ رکھ دیا. اس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں جو دوسرا مین جو دل کے سوراخ والا سیکشن ہے, اس کا جو ڈیفیکٹ ہے وہ ہے آرٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ, اور ایرو شوز شنٹ تھرو ڈیفیکٹ. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایرو, اور اس سے مارک کیا ہوا اس نے. اور پھر چوتھی مین جو خرابی ہے وہ ہے tetralogy of Fallot, which is combination of 4 defects. یہ اس کو یہ مکسڈ ہے جی. ہول ان دا ventricular septum جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں, a narrow passage between the right ventricle and pulmonary artery, یہ verticals میں نے آپ کو رائٹ لیفٹ دونوں دکھائے ہیں. a thickened right side of the heart or a displaced aorta. یہ بھی آپ کو فوٹو میں مارک کر چکا ہوں. جیسے میں نے کہا اس وقت اس پوزیشن میں جب ہم نے 6 ڈیزیزز ایک یونٹ میں ڈسکس کرنی ہے تو آپ سے زیادہ تفصیل کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی. اب یہ جو چوتھا ہم نے مین کنجینٹل میں بات کی ہے, کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز میں, اس میں ٹیٹرالوجی آف فیلٹ ہے جی. اور یہ بھی میں نے آپ کا اسکرین شاٹ آپ کی اسٹڈی گائیڈ سے اٹھایا ہے, آپ دیکھ لیں. اس میں جو ہے نوٹ دا پورشن آف سسٹمیٹک وینس ریٹرن از شنٹڈ تھرو وینٹیکولر سیپٹل defect to left ventricle and aorta, reducing flow to pulmonary artery and lungs. بیسیکل یہ اتنا آئیڈیا جو ہے اس میں اس پوزیشن کے اوپر اس لیول کے اوپر آپ کو سمجھنا کافی ہے کہ جو ہارٹ ہماری پمپنگ مشین ہے اس سے اگر پمپنگ اسٹیشن سے جو اس کے کنیکٹنگ والز اور آرٹریز ہیں کسی میں بھی ڈیفیکٹ ہوگا, تنگ ہوگا, سکڑی ہوئی ہوگی, یا اس میں کوئی اور ڈیفیکٹ ہوگا تو اس سے جو بلڈ فلو جو ہے متاثر ہوگی اور اس سے ظاہر ہے ہارٹ ڈیزیز ریزلٹ ہوگی. اب ان جو میں نے 4 بڑی کیٹیگریز بتائی ہیں کنجینٹل ہارٹ ڈیزیزز کی, اس کے اثرات کیا ہیں.
Congenital heart defects may have long-term effects on child health. They are usually treated with surgery, catheter procedures, medicines, and in severe cases heart transplant. अब ये कंजेनिटल को जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसमें कार्डियक सर्जन्स हैं, वो इसकी सर्जरी भी कर सकते हैं, कैथीड्रल प्रोसीजर्स भी करते हैं, दवाइयों से भी इस फ्लो को, जो हार्ट का फ्लो है उसको मेंटेन, और फ्लो और रिदम बेसिकली दो चीज़ें हैं, रिदम और फ्लो, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और शदीद केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट भी किए जाते हैं। Some children will require lifetime monitoring and treatment. और अब जो इसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़िंदगी भर उनका जो दिल का है ख्याल रखना पड़ता है और उसको मुसलसल मॉनिटर करना पड़ता है। अब हार्ट के हवाले से वो तो कंजेनिटल बीमारियां हमने डिजीज़ डिस्कस कर ली। अब कुछ और भी इश्यूज है हार्ट के हवाले से, वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस is the term used to describe the buildup of fat and cholesterol filled plaques inside the arteries. इसमें जो जैसे मैंने कहा मेन इशू क्या है, हार्ट की रिदम और हार्ट का जो फ्लो है थ्रू आउट द जो है ना, जो बॉडी को छोटी छोटी आर्टरीज जा रही हैं उसको उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हम आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते रहते हैं, ख़ास तौर पे एजड लोग के जब कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल और फैट्स का लेवल बढ़ जाता है तो उससे भी फ्लो में असर पड़ता है। As the build-up increases, arteries become stiffened and narrow. वो तंग भी हो जाती हैं और सिकुड़ भी जाती हैं, which increases the risk of blood clots and heart attacks. उससे blood clot जो है ना वो बन सकते हैं और उसका जो फ्लो मुतासर हो के, वो फ्लो मुतासर होने का मतलब है उसको हम कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक्स उसको हम बोलते हैं। It typically takes many years for atherosclerosis to develop. ये कोई अचानक नहीं हो जाता। ये जो फैट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है, ये आपकी ख़ास तौर पे फूड हैबिट्स जो हैं वो अगर ठीक नहीं है, ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा रहे हैं, घी जिसमें ज़्यादा है, फैट्स जिसमें ज़्यादा है, तो चर्बी जिसमें ज़्यादा है, तो उससे आपका जो है वो ये इशू हो सकता है। फिर जो है जो मोटे लोग होते हैं या जिनको डायबिटीज़ होता है, जिसको आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के हवाले से उनको इश्यूज़ हैं, वो भी जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड स्क्रीनिंग फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर इन चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स लाइफस्टाइल चेंजेस जी। इसमें हार्ट को ब्लड को ख़ास तौर पे पतला रखने के लिए तो आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि अपनी जो है नॉर्मल फूड हैबिट्स में और फिर एक्सरसाइज मशक करते रहने से ये ब्लड फ्लो उसका ठीक रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। फिर एक और किस्म है जी arrhythmia. Arrhythmia is a abnormal rhythm of heart. मैं बार बार इसी को स्ट्रेस कर रहा हूँ जी। और हार्ट में दो मेन जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, हार्ट की रिदम और हार्ट का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो आर्टरीज में। ये ख़ास तौर पे हार्ट के रिदम को जो डिस्टर्ब करती है ये डिज़ीज़, जिससे हार्ट जो है ना कम एफिशिएंसी के साथ पंप करता है। मैनी डिफरेंट टाइप्स इसकी जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिख छोड़ी हैं जी। ए फास्ट हार्ट रेट यानी एक नॉर्मल रिदम है और तेज़ दिल धड़क रहा है और तेज़ स्पीड चल रहा है, और उसके बाद दूसरा उलट ये है कि स्लो हार्ट चल रहा है जी, और फिर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम
اور پھر یہ بھی ایک لکھا گیا ہے جو میڈیکل کلینکل زبان میں، اس کو وولف پارکسن وائٹ سنڈروم کہتے ہیں جی۔ اور کچھ اور ڈیزیز سمٹمز جو اس کے ڈیزیز کی ہیں، اس میں آپ ویکنس محسوس کرتی ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں، سر چکراتا ہے، لگتا ہے آپ فینٹ ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اور کھانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اور اس کا ٹریٹمنٹ ڈپینڈز آن دا ٹائپ، جو ٹائپ ہے اس کے مطابق ڈاکٹر اسپیشلسٹ کارڈیالوجسٹ، ایون عام ڈاکٹر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے جی، اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کارڈیالوجسٹ کے پاس بچے کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ اب یہ تیسری مین کیٹیگری آ رہی ہے جی، اس کو کواسکی ڈیزیز کہتے ہیں جی۔ Kawasaki disease is a rare disease that primarily affects children and can cause inflammation in the blood vessels, in the hands, feet, mouth, lips and throat۔ یہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں جو انفلیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، منہ ہے، لپس ہیں، تھروٹ ہے، ان پر آپ جو ہے نا وہ سویلنگ سی محسوس کرتے ہیں۔ It also produces a fever and swelling in the lymph nodes۔ ریسرچرز aren't sure yet what اس کی وجوہات کے بارے میں کچھ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے اور سویلنگ بھی آتی ہے لمپ نوڈز کے اوپر۔ ٹریٹمنٹ ڈپینڈز آن دا ایکسٹینٹ آف دا ڈیزیز، ڈیزیز کتنی شدت کے ساتھ ہے اس کے مطابق جو ہے ڈاکٹر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور انٹراوینس گیما گلوبن اور اسپرین وہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کارٹیس اسٹرائڈز کین sometimes reduce future complication۔ Children who suffer from this disease often require lifelong follow-up۔ دل کی اکثر ڈیزیز جو ہیں آپ دیکھیں گے اس میں زندگی بھر کا یہ روگ ہوتا ہے، دل کا روگ۔ ہارٹ مرمرس، اے ہارٹ مرمر از اے whooshing، دل کی جو ہے اس میں ایک ساؤنڈ آتی ہے مخصوص سی، میڈ بائی بلڈ سرکولیٹنگ تھرو دا ہارٹ چیمبر اور والز اور تھرو بلڈ ویسلز نیئر دا ہارٹ۔ آفن اٹ از ہارملیس، اس میں آواز جو نکلتی ہے اس سے اس کی جو ہے نا بظاہر اس کی پمپنگ کے اوپر یا فلو کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، یہ بے ضرر سی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے کچھ ایشوز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ہارٹ مرمر میں بی کاز بائی یہ CHDs ہم نے بات کی ہے، کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز، فیور اور انیمیا، ان میں سے کوئی بھی کاز ہو سکتی ہے۔ If a doctor hears an abnormal heart murmur in the child, they will perform additional tests to be sure heart is healthy۔ جیسے میں نے کہا یہ عام طور پہ بے ضرر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹرز رسک نہیں لیتے، وہ مزید کچھ ٹیسٹ دے کے چیک کریں گے کہ انوسینٹ ہارٹ مرمرز یوزلی ریزالو بائی دیم سیلف، وہ خود وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بٹ if the heart murmur is caused by problem with the heart, it may require additional treatment۔ اب یہ ایک اور ہارٹ ڈیزیز ہے جی، پیریکارڈیٹس۔ This condition occurs when the thin sac or membrane that surrounds the heart، جس کو پیریکارڈیم کہتے ہیں، becomes inflamed or infected۔ The amount of fluid between the two layers increases, impairing the heart's ability to pump blood like it should be۔ یہ بھی بلڈ کی پمپنگ کو افیکٹ کرتی ہے جی۔ اور پیریکارڈیٹس میں occur after surgery to repair a congenital heart disease۔ عام طور پہ یہ جب آپ ڈاکٹرز سرجری کر چکے ہوتے ہیں تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹس آفٹر افیکٹس ہو سکتی ہے جی۔ اٹ may be caused by bacterial infection، کوئی انفیکشن، chest traumas اور connective issue disorders like lupus۔ Treatment depend on the severity of the disease، the child age and the overall health۔ پھر یہ ہے جی ریومیٹک، ایچ سائلنٹ ہے، ریومیٹک health heart disease sorry when left and untreated the streptococcus bacteria that cause
Strep throat and scarlet fever can also cause rheumatic heart disease. یہ وہ جو گلے کی ایشوز ہیں کبھی کبھی وہ خراب ہو کے یہ ہارٹ ڈیزیز کا بھی سبب بن سکتے ہیں. This disease can seriously and permanently damage the heart valves and the heart muscle. So آپ جو اسکارلٹ فیور ہے اور دل کا گلے کی بیماری ہے اس کو آپ نے جنہیں یا کسی نے بھی سنجیدگی سے لینا ہے, نان سیریسلی نہیں لینا. Rheumatic fever typically occurs in children age 5 to 15, but usually the symptoms of rheumatic heart disease don't show up for 10 to 20 years after original illness. Disease can be prevented by promptly treating, جیسے میں نے کہا دل اگر گلے کی بیماری ہو تو اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا. پھر اب وائرل انفیکشنز بھی ہارٹ ڈیزیز میں نقصان پیدا کرتی ہیں جی. وائرسز ان ایڈیشن ٹو کازنگ عام طور پہ وائرل انفیکشن جو ہوتی ہے لنگس کو افیکٹ کرتی ہے, سانس کے نظام کو افیکٹ کرتی ہے. کین آلسو افیکٹ ہارٹ ہیلتھ. وائرل انفیکشن کین کاز مائیکارڈیٹس وچ may affect the heart's ability to pump blood. یہ بھی پمپنگ اسٹیشن کو بھی افیکٹ کرتی ہے. Viral infections of heart are rare and may show few symptoms. When symptoms do appear, they are similar to flu-like symptoms, including fatigue, shortness of breath. جو فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں وہی اس کے سمٹمز میں شمار ہوتے ہیں. Treatment involves medication and treatment for the symptoms of Pericarditis This. اب آخر میں یہ جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں خاص طور پہ بچوں میں اس کی کچھ ایجوکیشنل امپلیکیشن بھی ہیں, اور یہ میں نے اسکرین شاٹ آپ کی اسٹڈی گائیڈ سے اٹھایا ہے جی. بیکاز دی ڈگری آف انوالومنٹ از ڈفرنٹ ان ایچ چائلڈ, یعنی کس حد تک کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے کسی بچے کو, اس کا جو کم یا زیادہ مائلڈ ماڈریٹ سویئر کتنا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. It is impossible to give specific limitation here for every child with specific heart problem. However, it can be stated in general that a child with heart disease should not engage in competitive athletics or their equivalent unless it is with the specific approval. So سب سے پہلے تو اسکول والوں کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ جس بچے جب آپ کے نالج میں آئے کہ کس بچے کو ہارٹ کے ایشوز ہیں تو اس کو اسٹرینوس قسم کے جو خاص طور پہ جس میں بہت ایگزرشن ہوتی ہو, جیسے کہ یہ بتایا گیا یہاں پہ ایتھلیٹکس وغیرہ, اس میں اس کو انوالو نہ کیا جائے. He should be encouraged to take part in non-athletic extracurricular activities and to develop skills for learning a living that do not require physical labor. اس کو عام طور پہ جو مینول کام ہے اس کا زیادہ اس میں انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ٹیبل ورک کے اوپر اس کو مائل کیا جائے. As it is true for all education, education of child with heart disease should prepare the child to manage his future and social economic needs. اس کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے, اس کی ووکیشنل ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے جو الٹیمیٹلی اس کو ہارٹ ڈیزیزز کو ذہن میں رکھ کے اس کو ڈائریکشن دی جانی چاہیے, کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے. اب اس ویڈیو میں ہم جو دوسری مین ڈیزیز جو ہیلتھ امپیئرمنٹ کے حوالے سے ہے, وہ ہیلتھ ڈیزیزز کے حوالے سے ہے, وہ ہم ہیموفیلیا ڈسکس کریں گے جی. اور ہیموفیلیا کیا ہوتا ہے جی؟ ہیموفیلیا یوزولی این انہیریٹڈ بلیڈنگ ڈس آرڈر. پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ موروثی ہے, بچہ لے کے پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس بیماری کی مین جو پرابلم یہ ہے کہ اس میں بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. ہمیں زندگی میں کٹ وٹ لگتے رہتے ہیں, زخم آتے رہتے ہیں, تو اس میں خون بھی نکلتا ہے. قدرتی نظام ہمارے جسم کا یہ ہے کہ وہاں پہ کلاٹ بن جاتا ہے اور بلیڈنگ رک جاتی ہے, اور پھر وہ ہیل کرنا شروع ہو جاتا ہے.
اس بیماری میں خاص طور پہ جو ہے یہ بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. ان ہیموفیلیا دا بلڈ ڈزنٹ کلاٹ ان ٹیپیکل وے اٹ ڈز ہیو جو عام طور پہ نارمل طور پہ کلاٹنگ کا جو میکنزم ہے ہمارے جسم میں اس کے مطابق اس بیماری میں ہمارا وہ کلاٹ وہ بنتے ہوئے دیر لگتی ہے. If you have hemophilia, you might bleed for longer time. میں بتا چکا ہوں جی. Small cuts usually aren't much of a problem. چھوٹا موٹا کٹ تو گزارا ہو جاتا ہے. If you have a severe form of condition, the main concern is bleeding inside the body. جسم کے باہر تو جو بلیڈنگ ہے وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر جسم کے اندر وہ بلیڈنگ جو ہے وہ نہ رکے تو پھر وہ مزید بات سیریس ہو جاتی ہے. اسپیشلی ان یور نیز اینکلز اینڈ ایلبوز. انٹرنل بلیڈنگ کین ڈیمیج یور آرگنز اینڈ ٹیشوز اینڈ بی لائف تھریٹنگ. وہ ایون آپ کے جو ہے وہ زندگی کے لیے بھی وہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے، جس کو خدا نخواستہ انٹرنل بلیڈنگ ہو جائے اور ہیموفیلیا ہو. ہیموفیلیا از آلموسٹ آلویز اے جینیٹک ڈس آرڈر. یہ ہم نے پہلے بات کر چکی ہیں، یہ جینز میں ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ انکلوڈز ریگولر ریپلیسمنٹ آف اسپیسیفک کلاٹنگ فیکٹر. اس ٹریٹمنٹ کا جو ہے کہ جو کلاٹ کرتا ہے خون کو اس کو جو وہ فیکٹر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے. نیو تھراپیز دیٹ ڈو ناٹ کنٹین کلاٹنگ فیکٹر آلسو بینگ یوز. کچھ سائنس ترقی کر گئی ہے جس میں ریپلیسمنٹ کے بھی بدل آپ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کی ہیموفیلیا کی بھی کئی ٹائپس ہیں جی. ٹائپ اے اینڈ بی جو ہے زیادہ کامن ہے جی. بوتھ اے اینڈ بی کین بی مائلڈ ماڈریٹ. مائلڈ کون سی ہوتی ہے جی؟ اپروکسیمیٹلی 20% of cases are mild, 25% of cases are mild. A person with mild hemophilia has factor levels of 6 to 30. اب یہ جو جس کو ہم مائلڈ میں شمار کرتے ہیں اس میں جو فیکٹر لیول ہوتا ہے 6 سے 30 تک ہوتا ہے. ماڈریٹ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 50% اس کا جو بھی ہیموفیلیا کے شکار ہوتے ہیں 25% اس کے ہوتے ہیں شکار. اس میں 15% ہوتے ہیں of cases are moderate, and a person with moderate hemophilia will have factor level of 1 to 5%. پہلے والا 5 سے اوپر تھا، یعنی 6 سے 30 تھا مائلڈ جو تھا. اور جو سیویئر کیسز ہیں یہ باقی یعنی 25 وہ ہوئے، 15 ماڈریٹ ہوئے، یہ 40% دونوں پہلے ہوئے، اور باقی 60% جو ہوتے ہیں وہ سیویئر کیسز ہوتے ہیں. اور پیپل ود سیویئر ہیموفیلیا ول ہیو فیکٹر لیول ایون لیس دین 1%. ان کا فیکٹر لیول 1 سے بھی کم پرسنٹ ہوتا ہے. اب سمٹمز کیا ہیں جی اس کے؟ ہیموفیلیا کے سمٹمز ویری کرتے ہیں جی، ڈپینڈ کرتا ہے لیول کیا ہے کلاٹنگ فیکٹر کا. کلاٹنگ فیکٹر کے لیول آپ کو میں پھر سے دکھا دوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹائپ اور بی ٹائپ کے کلاٹنگ لیول جو ہے وہ جو سیویئر کیس ہے 1 سے کم ہے، جو ماڈریٹ ہے 1 سے 5 ہے، اور جو مائلڈ ہے وہ 6 سے 30 تک ہے، 6 سے 30. اور if your clotting factor level is mildly reduced, you might bleed only after surgery or trauma. کوئی بڑا آپ کی سرجری یا ٹراما ہو تو تب آپ بلیڈ کرتے ہیں. If your deficiency is severe, you can bleed easily for seemingly no reason. ایون بجائے کوئی کٹ بھی نہیں لگا تو پتہ چلا نکسیر آنی شروع ہو گئی ہے. Signs and symptoms of spontaneous bleeding include unexplained and excessive bleeding from cuts or injuries or after surgery or dental. دانت نکلوایا اور خون بند نہیں ہو رہا. Many large or deep bruises, اور bruises مطلب زخم. Unusual bleeding after vaccination. ویکسینیشن کرائی ہے تو پھر خون نہیں رک رہا. Pain, swelling and tightness in the joints. Blood in your urine or stool. پیشاب میں آ رہا ہے، چھوٹے پیشاب میں یا بڑے پیشاب میں،
بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے. نوز بلیڈز اباؤٹ اے نون کاز, میں نے نکسیر کی بات کی تھی پہلے. انفینٹس unexplained irritability, bleeding into the brain, یہ جی بہت سیریس ایشو ہے. میں نے کہا تھا ایک تو ایکسٹرنل بلیڈنگ آپ کو ہیمیفیلیا میں نظر آتی ہے, ایک انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے, اور اگر بلیڈنگ دماغ میں ہو رہی ہو تو وہ تو لائف تھریٹننگ بہت ہوتی ہے. اے سمپل بمپ آن دا ہیڈ may cause bleeding into the brain. آپ بچے نے ٹکر لگائی ہے دیوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ, بظاہر خون نکل نہیں رہا, لیکن اس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اور وہ بھی سویئر ہیموفیلیا. سائنز اور سمٹمز انکلوڈ پینفل پرولانگڈ ہیڈ ایک, شدید سر میں درد ہوتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے, اور عام جو دوائیاں ہیں پین کلر ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. سلیپ لیسنس اور لیتھارجی, سلیپینس, اونگتا ہوا اور تھکا ہوا بندہ نظر آتا ہے. آنکھوں کے اوپر بھی فرق پڑا ہوتا ہے, ڈبل ویژن ہوتا ہے, اور اچانک یہ جو کمزوری ہوتی ہے اور بھدا پن ہوتا ہے اچانک جسم میں آ جاتا ہے, اور مرگی یا مروڑ بھی جسم میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کاز جیسے کہ میں نے بتایا, when a person bleeds the body typically pulls blood cell together to form a clot. قدرتی نظام ہے, کلاٹ وہاں بننا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ ہے. لیکن یہ جس میں جو کلاٹنگ فیکٹر ہوتا ہے, clotting factors are proteins in the blood that work with cells known as platelets. پلیٹلیٹس کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ خبروں میں بھی. تو clotting factors are proteins in the blood that work with cells known as platelets to form clots. Hemophilia occurs when a clotting factor is missing or levels of clotting factors are low. اب یہ کنجینٹل ہیمیفیلیا جو پیدائشی ہوتا ہے is usually inherited, meaning a person is born with disorder. Congenital hemophilia is classified by the type of clotting factors that is low. The most common type is hemophilia A, ہم نے ذکر کر چکے ہیں اس کے اوپر. اور پھر ایکوائرڈ ہیموفیلیا ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد کسی وجہ سے وہ بچے کو ہو جاتا ہے. So some people develop hemophilia with no family history. Acquired. This is called acquired hemophilia. Acquired hemophilia is a variety of condition that occurs when a person's immune system attacks clotting factor 8 or 9 in the blood. It can be associated with pregnancy کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آٹو امیون کنڈیشنز میں ہے, کینسر ہے, ملٹیپل سیلولوسس ہے, اور ڈرگ ریئیکشنز ہیں. سو یہ آپ کو ایکوائرڈ ہیموفیلیا کی جو ایسوسیشن ہے ان چیزوں کے ساتھ نظر آتی ہے. پھر اس کا آخر میں علاج کیا ہے؟ no cure exists for hemophilia. Doctors can successfully treat the condition. علاج نہیں ہے لیکن اس کو مینیج کرنے کے ڈاکٹروں کے پاس کچھ طریقے ہیں. ٹریٹمنٹ فوکسز آن ریپلیسنگ دا مسنگ پروٹین. وہ جو کہتے ہیں نا فلانے کا جی وہ خون اس کو لگ رہا ہے, کچھ عرصے بعد لگتا رہتا ہے, یہ وہ جو مسنگ پروٹین ہیں, جو پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں, ان کو ریفلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی جو ہے نا لو ہے یا اس میں کتنے اس کی تعداد میں مسنگ ہے. سائنٹسٹ اینڈ ڈیرائیو کلاٹنگ فیکٹر ٹریٹمنٹ فرام ریپلیسمنٹ تھراپی فرام ہیومن بلڈ اینڈ سنتھیٹیکلی. اب تو یہ پہلے تو ایک صحت مند انسان کے بلڈ سے یہ لے کے بیمار کو دیے جاتے تھے, اب سنتھیٹیکلی بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں, آرٹیفیشیلی. اسٹے بلیسڈ جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی جو یونٹ 3 کی
डिजीज़ हैं वो